السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے مل کر ماہ سفر آخری جمعرات کے دن اللہ عز و جل کی لاڈلی تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں۔ نہ جانے اگلا لمحہ ہمیں دنیا میں نصیب ہوتا ہے یا نہیں، اور ربیع الاول کی آمد ہے۔ جمعرات کے دن اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں اور ذکر اذکار بھی کیا کریں، اور اسی طرح اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر خوب درود پاک اور درود و سلام پڑھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آئے مل کر سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کیا جاتا ہے، وہ فوراً ہی عطا کیا جاتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر کثرت سے درود پاک پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درود پاک کی برکت سے خوب کامیابیاں عزتوں سے نوازے۔ جمعرات کا دن ہے، جمعے کا آغاز ہے، اور اسی طرح جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو بھی 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل کی ذات اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوست احباب، میری بہنوں، میرے بزرگوں، کہ یہ قبول شدہ عمل ہے کہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ ایک قبول شدہ عمل ہے اور آپ کے معاملات بھی آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جب جس نے بھی درود پاک پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد جو بھی اس کی حاجات ہیں، اس کے دل میں جو نیت ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی ذات اسے جانتا ہے، وہ فوراً اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی لاڈلی تسبیح کو بھی پڑھنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل حلال روزی کی تلاش میں بھی رہنا ہے۔ تجارت و کاروبار میں بہت سی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر اور حفاظت فرمائے، اور جو بھی احباب جہاں پر ذکر میں مصروف ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب احباب کے لیے دعا کیجیے گا۔ رب تعالی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جو بھی مسلمان انتقال ہو گئے، ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور جو حیات ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور نیکیوں والی عاجزی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے بچے بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرمائے، جن کی بچیاں بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے، جن کے ازواج بیمار ہیں انہیں بھی صحت یابی عطا فرمائے، اور جہاں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاد بھی عطا فرمائے۔ جو خواہش مند ہیں پسند کی شادی کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب عطا فرمائے، ان کی راہیں ہموار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور مددگار پیدا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کبھی بھی اس شخص پر فاقہ نہیں آئے گا، اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا۔ تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں حدیث پاک ہیں اور حق اور سچ ہیں، انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری قبر میں روشنی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد پارہ نمبر 29 میں ہے، سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 میں ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سفر کی آخری جمعرات ہے، قبول شدہ عمل بتا رہا ہوں، 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے گا، اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، کوئی بھی میٹھی چیز اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیجیے گا، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، تو کوشش کریں آپ اللہ عز و جل کا ایک صفاتی نام ہے
یا رحمان یا رحیم کی کثرت کریں، انشاءاللہ تعالی دل میں سکون قلب جاری ہوگا۔ فرض نماز کے بعد سیدھا ہاتھ دل کے اوپر رکھ کر 11 مرتبہ 7 مرتبہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ وضو کرنا بڑی برکت والا عمل ہے، بڑی خیر والا عمل ہے۔ جو بھی شخص باوضو ہو کر رہتا ہے اس کے لیے بڑی برکتیں ہیں، نیکیاں ہیں، اس کے کام میں آسانیاں ہیں، اس کے دل میں اس کے جسم میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ وضو میں رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی خیر اور برکت ملے گی۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور بسم اللہ والحمدللہ جو بھی وضو کا آغاز کرتا ہے جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے تو فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا کہ جو بھی چاہت ہے، جو بھی راحت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پوری فرمانے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو بھی شخص بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دینے پر بھی قادر ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں، اللہ عز و جل کی جو لاڈلی تسبیحات ہیں اس کو بھی پڑھنے میں مصروف ہو جائیں۔ تو آئیں سب مل کر دل میں یہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس تسبیحات کو ہم مکمل پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے روزانہ ہو کے بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص 3 بار، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد 3 بار آیت الکرسی اور پھر 3 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، اس کو پڑھ لیں گے۔ اور پھر 3 بار سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر 3 بار سورہ کوثر کی تلاوت کریں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم بسم اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان بسم اللہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ انشاءاللہ 100 بار ایک تسبیحات پڑھ لیں، ایک بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ وعلینا البلاغ۔